محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا ایکسیڈنٹ ہوا تو بیٹی کے لیے سکول کا رکشہ لگوا دیا۔ ایک دن دھوپ میں باہر بیٹھا تھا تو دیکھا گلی کی باقی لڑکیاں تو پہنچ گئی تھیں، مگر میری بیٹی دیر سے پہنچی۔ پھر میں نے روز یہ بات نوٹ کی، میری بیٹی تو روزانہ دیر سے آ رہی تھی۔ میرے دل میں شک پیدا ہونے لگا۔ رکشے والے سے معلوم کیا تو ہولناک انکشاف ہوا کہ میری بیٹی تو رکشے میں نہیں آتی۔ پھر آخر وہ چھٹی کے بعد کہاں جاتی تھی؟ ایک دن بڑی مشکل سے چھٹی سے پہلے ہی سکول کے باہر جا کر چھپ گیا، اور پھر یہ دیکھ کر جان نکل گئی کہ میری بیٹی تو… میں آئینے کے سامنے کھڑا اپنی ٹائی درست کر رہا تھا جب اچانک کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور میری بیوی داخل ہوئی تھی۔ میں نے ایک نگاہ اس کے وجود پر ڈالی تھی اور اسے نظر انداز کیے اپنے آپ کو سنوارنے میں مصروف رہا تھا۔ وہ میری پشت پر آ کر کھڑی ہو گئی تھی اور سہمے ہوئے انداز میں بولی، آیت کو تیار کر رہی تھی، اس لیے دیر ہو گئی، لائیں میں باندھ دیتی ہوں۔ میں نے خوب اشام نظروں سے اسے گھورا اور نہایت سخت لہجے میں بولا، تمہارے پاس پوری دنیا کے لیے وقت ہے، لیکن اپنے شوہر کے لیے بالکل وقت نہیں ہے۔ بہتر ہوگا اب یہاں سے چلی جاؤ۔ وہ ایک بار پھر بولی، میں معذرت چاہتی ہوں، آپ جانتے ہیں آیت کو اس کا ایک کام نہ ہو تو وہ کتنا چڑ جاتی ہے۔ میں بس آ رہی تھی اور آپ کے لاڈ ہی پیار نے اس کو بگاڑا ہے۔ وہ مزید کچھ کہتی ہے اس سے پہلے ہی میں نے پرفیوم کی بوتل اٹھائی تھی اور زمین پر غصے سے پھینکی تھی۔ ماربل ہونے کے باعث شیشی چکنا چور ہو گئی تھی۔ میں نے غصے سے اپنی بیوی کے بازو کو تھاما تھا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دھاڑا، تمہارے پاس میرے لیے وقت نہیں ہے؟ بہتر ہے میرے سامنے کھڑے ہو کر صفائیاں پیش مت کرو، اور خبردار میری بیٹی کے لیے تم نے ایک لفظ بھی ادا کیا۔ نہ جانے کیسی ماں ہو جو اپنی اولاد کی خوشی سے جلتی ہو۔ اب تمہارے باپ نے تمہیں محبت پیار نہیں دیا تو میری بیٹی کی محبت پر آنکھ کیوں لگا رہی ہو؟ حسد کرنا بند کر دو۔ میری بات سن کر میری بیوی روتے ہوئے بولی، میں اپنی بیٹی کی خوشیوں پر نظر کیوں لگاؤں گی؟ اگر آپ میری بیٹی کو پیار کریں گے، اسے مان دیں گے، مجھے خوشی ہوگی۔ میرے کہنے کا مقصد صرف اور صرف… ابھی وہ اپنا جملہ مکمل کرتی اس سے پہلے ہی میں نے اسے پیچھے کی جانب دھکیلا تھا اور اپنی چابی، پرس، موبائل اٹھا کر باہر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ میرے پاس ان فضول باتوں کا بالکل بھی ٹائم نہیں تھا۔ میں باہر آیا تو میری بیٹی برآمدے میں بیٹھی میرا ہی انتظار کر رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ فوراً میرے پاس آ گئی تھی۔ میں نے جھک کر اس کے ماتھے پر پیار کیا تھا اور اسے گود میں اٹھائے باہر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ یہ شادی میری اپنی مرضی سے ہوئی تھی، لیکن جیسے جیسے میں نے اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزارنا شروع کیا تھا، وہ میری آئیڈیل عورت نہیں تھی، وہ ایک گھریلو عورت تھی جس کے ساتھ رہنا بہت ہی مشکل تھا۔ میں اسے جلد چھوڑ دینا چاہتا تھا، لیکن شادی کے دوسرے مہینے میں ہی اسے حمل ٹھہر گیا تھا، جس کے باعث مجبوراً ہماری شادی 8 سال پورے کرنے والی تھی۔ میری بیٹی کے بعد میں نے اسے قبول کر لیا تھا، کیونکہ اگر ماں باپ میں سے بچے کی زندگی سے کوئی ایک بچہ بھی چلا جائے تو وہ برباد ہو جاتا ہے، اور میں اپنی اولاد کو برباد نہیں کر سکتا تھا۔ فرنٹ سیٹ پر بٹھائے میں اسے لیے سیدھا اسکول کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ گاڑی میں مکمل خاموشی تھی۔ چند لمحے بعد میری بیٹی کی معصوم آواز میرے کان کے پردے سے ٹکرائی تھی۔ وہ بولی، بابا آپ امی پر غصہ کیوں کرتے ہیں؟ کل رات بھی آپ ان پر چیخ چلا رہے تھے، آج صبح بھی آپ نے ان پر غصہ کیا ہے۔ پرفیوم کی شیشی بھی توڑ دی ہے، آپ کو معلوم ہے امی کو وہ پرفیوم بہت پسند ہے۔ اس کی بات سن کر میں ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گیا تھا۔ آج سے پہلے کبھی بھی اس نے مجھ سے ایسا سوال نہیں کیا تھا۔ میں کوئی جواب دیتا اس سے پہلے ہی وہ مزید بولی، میری اسلامیات کی ٹیچر کہتی ہیں کہ آپس میں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے،
ہم سب مسلم ہیں اور مسلم ہمیشہ جڑ کر اور محبت سے رہتے ہیں۔ اگر ہم آپس میں لڑائی جھگڑا کریں گے تو آگے آنے والی جنریشن نقصان میں رہے گی، اور چھوٹے بچے جس گھر میں ہوں ان گھر کے والدین کو لڑائی نہیں کرنی چاہیے۔ چھوٹے ذہنوں پر اثر پڑتا ہے۔ بابا، مجھے ٹیچر کی بات خاص سمجھ نہیں آئی، لیکن میں اتنا ضرور سمجھ گئی ہوں، ماں باپ جب لڑائی کرتے ہیں بچوں کا دل دکھتا ہے۔ آج جب آپ امی کو ڈانٹ رہے تھے مجھے برا لگ رہا تھا، میری آنکھیں نم ہو رہی تھیں اور میں جلدی سے صاف کر کے باہر چلی گئی تھی، صرف یہ سوچ کر کہ آپ مجھے روتا ہوا دیکھ امی پر مزید غصہ کریں گے۔ امی سچ کہہ رہی تھی، میں نے ہی ان سے ضد کی تھی کہ آج آپ مجھے تیار کریں، اس لیے آپ کے پاس پہنچنے میں انہیں دیر ہو گئی تھی۔ امی بہت اچھی ہے، سب امی اچھی نہیں ہوتی۔ بعض امی غصہ کرتی ہیں، ڈانٹتی ہیں، بابا کی برائیاں کرتی ہیں، لیکن میری امی ہمیشہ آپ کی تعریف کرتی ہیں اور مجھے ہمیشہ پیار سے رکھتی ہیں۔ اس کی بات سن کر میں بالکل خاموش ہو گیا تھا۔ میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا، ایسا لگتا تھا جیسے سانپ سونگھ چکا ہوں۔ میں جب کچھ نہیں بول پایا تو وہ میرے ہاتھ پر اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، آپ مجھ سے آج ایک وعدہ کریں، آپ امی سے جھگڑا نہیں کریں گے؟ میں آپ کی بیٹی ہوں۔ اکثر لوگوں سے سنا ہے کہ بیٹیاں باپ کا مان ہوتی ہیں، اور بیٹیاں ہی اپنے بابا کو سمجھاتی ہیں، سکھاتی ہیں دنیا اور لوگ کیسے ہوتے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ میری باتوں کا برا نہیں مانیں گے۔ میں نے سر ہاں میں ہلایا تھا اور نرمی سے بولا، بالکل ٹھیک بول رہی ہے میری آیت، بیٹیاں بابا جان کا مان ہوتی ہیں، اور میں آپ کی امی کو ڈانٹ نہیں رہا تھا، بس تھوڑا غصہ ہو گیا تھا۔ آپ جانتی ہیں بابا کو آفس جانا ہوتا ہے، امی اگر لیٹ کرے گی تو پھر انسان کو غصہ آ جاتا ہے، جیسے آپ کو 2 دن پہلے آیا تھا جب میں رات کو دیر سے آیا اور آپ سو گئی تھی۔ میری بات سن کر اس نے سمجھداری سے سر ہلایا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، لیکن بابا، مجھے غصہ محبت بھرا آیا تھا، اور اب جو غصہ آپ کر رہے تھے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے اب کوئی جواب نہیں دیا تھا، میری بچی ابھی چھوٹی تھی، اس کے ساتھ میں کسی بھی قسم کی تلخ کلامی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جلدی اسکول جانے کے باعث وہ اتنا بولنا سیکھ گئی تھی، ورنہ عموماً بچے اتنی کم عمری میں یہ سب باتیں نہیں سمجھ پاتے۔ لیکن آج مجھے ایک بات بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی تھی، میری بیٹی اب بڑی ہو رہی ہے، اگر میں بلا وجہ اپنی بیوی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کروں گا، چھوٹی باتوں پر اسے ڈانٹوں گا، ٹوکوں گا، میری بیٹی ذہنی مریض بن جائے گی، اور میں ایسا کچھ بھی نہیں کرنا چاہتا۔ یعنی وہ ہم دونوں کا جھگڑا دیکھ کر دکھ محسوس کر رہی ہے، آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں۔ یعنی اکثر جب میں زور زور سے اپنی بیوی کے ساتھ تلخ کلامی کرتا ہوں وہ اندر چھپ کر روتی ہوگی۔ یہ سوچ کر ہی میرا دل بھاری ہونے لگا تھا۔ میں نے گردن موڑ کر دیکھی، میری بیٹی خاموشی سے روڈ سے گزرتے ہوئے گاڑیوں کو دیکھ رہی تھی۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے ہم سکول آ گئے تھے۔ گاڑی کے رکتے ہی سکول کا چوکیدار فوراً آیا تھا اور میری بیٹی کو لے گیا تھا۔ میں اسے الگ سے پیسے دیتا تھا تاکہ وہ میری بیٹی کا اچھے طریقے سے خیال رکھ سکے۔ اولاد انسان کا سکون ہوتی ہے، اور میری بیٹی میرا سب کچھ تھی۔ میں سیدھا اب اپنے آفس آ گیا تھا۔ اپنے کیبن میں بیٹھنے کے باوجود میرا دل بہت زیادہ عجیب ہو رہا تھا۔ آیت کی باتیں دماغ میں ہتھوڑے کی مانند بج رہی تھی۔ میں نے طے کر لیا تھا کہ آج رات میں اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کر تمام تر معاملات پر بات کروں گا، اور اس کے ساتھ جتنے بھی برے تعلقات رہے ہیں ان کی معافی مانگ کر اپنے رشتے کو ہر قیمت پر بحال کروں گا۔ میری بیٹی تکلیف میں آئے، وہ میری وجہ سے روئے، میں یہ نہیں چاہتا تھا۔ مجھے اچھی طرح سے معلوم تھا کہ گھر میں جھگڑوں سے بچے متاثر ہوتے ہیں، لیکن میں نے اپنی بیٹی پر دھیان نہیں دیا تھا۔ پورا دن معمول کے مطابق بیت گیا تھا۔ دوپہر 2 بجے میں نے اپنے ایک مخصوص ڈرائیور کو بھیج کر اپنی بیٹی کو سکول سے لے لیا تھا۔
شام 7 بجے میرا آفس بند ہوا تھا اور میں سیدھا اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ ابھی میں مین روڈ پر ہی آیا تھا جب نظر گجرے کی دکان پر گئی تھی۔ اکثر میں نے سنا ہے کہ عورتوں کو پھول پسند ہوتے ہیں۔ شادی کو اتنا وقت ہو چکا ہے لیکن میں نے آج تک اپنی بیوی کے لیے گجرے نہیں لیے۔ گاڑی کو ایک طرف کھڑا کیے میں اپنی گاڑی سے اتر گیا تھا اور اب سیدھا گجرے کی دکان کی طرف بڑھا تھا، اس بات سے انجان کہ میری زندگی اچانک کس دوراہے پر آنے والی ہے۔ دکان پر پہنچ کر میں نے گجرے کا آرڈر دیا تھا اور اب پھولوں کا گلدستہ دیکھنے لگا تھا۔ ابھی میں پھولوں کا گلدستہ دیکھ ہی رہا تھا جب دکاندار کی آواز میرے کان کے پردے سے ٹکرائی تھی۔ بھائی صاحب، آج کیا آپ کی بیگم کی سالگرہ یا پھر شادی کی سالگرہ ہے؟ اس کی بات سن کر اچانک ہی میری آنکھوں کے سامنے پچھلے سال کا منظر لہرایا تھا۔ میری بیٹی نے اپنی ماں کے ساتھ مل کر سب چیزیں بہت اچھے طریقے سے ہماری شادی کی سالگرہ پر سجائی تھیں، لیکن اس دن میں گھر لیٹ پہنچا تھا۔ اس کے باوجود وہ دونوں میرے ساتھ سالگرہ منانا چاہتی تھیں، لیکن اس دن میں بہت غصے میں تھا۔ میں نے بنا سوچے سمجھے کیک اٹھا کر دور پھینک دیا تھا، پھولوں کے گلدستوں کو اپنے پیروں تلے کچل دیا تھا اور اپنے کمرے میں بند ہو گیا تھا۔ آج پہلی بار مجھے اس بات کا احساس ہو رہا تھا۔ یقیناً میری بیٹی روئی ہوگی، یقیناً اسے تکلیف ہوئی ہوگی۔ میں نے سر جھٹکا تھا اور بنا کچھ بھی کہے پیسے دے کر گجرے کا پیکٹ لے لیا تھا اور ایک بڑا سا گلدستہ بھی لیا تھا۔ آج میں پرانی تمام تلخیاں بھلا کر اپنی بیوی کے ساتھ ایک نئی شروعات کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ میری بیٹی کا ذہن اب ان چیزوں میں الجھ رہا تھا اور میں اسے تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا۔ میں ابھی روڈ کراس کرنے کی جانب بڑھا ہی تھا جب پیچھے سے دکاندار نے مجھے آواز لگا کر بولا، بھائی، آپ کے کچھ پیسے رہ گئے ہیں، واپس نہیں لینے؟ میں نے پیچھے مڑ کر مسکراتے ہوئے کہا، آج میں خوشی منانا چاہتا ہوں، تم رکھ لو۔ یہ کہہ کر میں بھاگتے ہوئے روڈ کراس کرنے کی طرف دوڑا تھا۔ ابھی میں نے 4 قدم ہی لیے تھے جب اچانک ایک کار نے مجھے زوردار ضرب لگائی تھی۔ میں دور جا کر گرا تھا اور سر بری طرح سے پتھر سے جا ٹکرایا تھا، جس کے باعث میرا دماغ تاریکی میں جانا شروع ہو گیا تھا۔ ابھی میں سنبھل پاتا جب ایک بائک میرے پاؤں پر چڑھ گئی تھی اور ایک زوردار چیخ کے بعد مجھے کچھ بھی یاد نہیں رہا تھا۔ میں مکمل بے ہوش ہو گیا تھا۔ مجھے آخری دفعہ میں صرف اپنی بیٹی کا چہرہ نظر آیا تھا، اس کے بعد سب کچھ دھندلا ہو گیا۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ کبھی تھم پائے گی۔ میری آنکھ پورے ایک ہفتے کے بعد کھلی تھی۔ میں حیرت سے اس کمرے کو دیکھ رہا تھا جہاں صرف مشینوں کی آواز آ رہی تھی۔ میری نظر چھت پر تھی۔ اچانک میں نے دائیں جانب دیکھا، وہاں میرے دل کی دھڑکن چل رہی تھی۔ ہاتھ میں کینولا لگا ہوا تھا، پاؤں میں عجیب سی ٹھیسیں اٹھ رہی تھیں، سر بھاری ہو رہا تھا۔ میں نے اپنا ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی، وہاں بھی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ دماغ اب بھی تاریخ تھا۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں یہاں کیوں ہوں؟ کیسے آیا ہوں؟ میرے ساتھ ہوا کیا ہے؟ چند لمحے بعد میرا دل و دماغ بیدار ہونا شروع ہوا تھا۔ میرے منہ سے بے اختیار آیت کا نام ادا ہوا تھا، مگر کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے تھے۔ دھیرے دھیرے 1 ہفتے پہلے گزرے تمام مناظر میری آنکھوں کے سامنے گردش کرتے جا رہے تھے۔ میں آواز نکال کر کسی کو بلا لینا چاہتا تھا، لیکن اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ حلق سے آواز نکال سکوں۔ عجیب سی ٹھیسیں پورے وجود میں اٹھ رہی تھی۔ میں نے گہری سانس لی تھی اور خاموشی سے پڑا رہا تھا۔ فی الحال میں اپنے دماغ پر زور ڈال کر خود کو مزید تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا۔ اس تکلیف میں بھی میرا دل و دماغ بہتر کام کر رہا تھا۔ چند لمحے گزرے تھے جب کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور نرس اندر آئی تھی۔ اسے دیکھ کر مجھے اب کچھ راحت محسوس ہوئی تھی۔ وہ میرے پاس آ کر شاید کنولا تبدیل کرنا چاہتی تھی،
لیکن مجھے اٹھا ہوا دیکھ وہ حیران ہوئی تھی اور فوراً مجھے دیکھتے ہوئے بولی، آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں مسٹر سفیان احمد؟ آپ کی طبیعت کیسی ہے اب؟ میں نے سر نفی میں ہلایا تھا اور نہایت نکاہت زدہ آواز میں بولا، میری بیٹی کو بلاؤ، میری بیوی کہاں ہے؟ میں یہاں پر پہنچا کیسے؟ کوئی مجھے جانتا ہے؟ وہ بولی، آپ رکے، میں ڈاکٹر کو بلاتی ہوں اور آپ کی فیملی کو بلاتی ہوں، آپ پریشان نہ ہوں۔ آپ کی بیوی باہر ہی بیٹھی ہے، آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، آپ کو راہگیر لے کر آئے تھے، موبائل گاڑی وغیرہ میں ہونے کے باعث آپ کے گھر والوں کو اطلاع پہنچا دی گئی ہے۔ آپ ٹھہرے، میں آتی ہوں، یہ کہہ کر نرس جلدی سے باہر چلی گئی تھی۔ میں نے بے اختیار سکون کا سانس خارج کیا تھا۔ اس ہسپتال میں اکیلا نہیں تھا بلکہ میری فیملی، میری بیوی موجود تھی۔ میں نے اب پورے کمرے پر ایک طائرانہ نگاہ گھمائی تھی۔ وہ نرس بالکل ٹھیک بول رہی تھی، میں اکیلا نہیں تھا۔ اتنا بڑا ہسپتال اور مہنگے ہسپتال میں میں بھی اکیلا نہیں رہ سکتا تھا۔ یقیناً میرے گھر والے موجود تھے جنہوں نے میرے علاج پر پیسے لگائے تھے۔ کچھ ہی دیر کے بعد کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور میری بیوی، میری امی، میرا بھائی ڈاکٹر صاحب اور دو نرسیں داخل ہوئی تھی۔ میری ماں اور بیوی روتے ہوئے میرے پاس چلی آئی تھی۔ میری امی میرے سینے پر سر رکھ کر زاروں قطار رونے لگ گئی تھیں، جبکہ میری بیوی کا ہاتھ میرے ماتھے پر تھا۔ ڈاکٹر بولے فوراً سے، آپ لوگ ہٹ جائیں، مجھے ابھی پیشنٹ کا چیک اپ کرنا ہے، آپ لوگ پھر مل لینا، ابھی آپ لوگ سب باہر چلے جائیں۔ لیکن میں نے سر نفی میں ہلا دیا تھا، میں کسی کو بھی اپنے پاس سے دور نہیں بھیجنا چاہتا تھا۔ ڈاکٹر مجھے دیکھتے ہوئے بولے، صرف کچھ دیر کے لیے ہمیں آپ کا مکمل معائنہ کرنا ہے۔ ان معاملات میں میری بیوی اور میرا بھائی کافی سمجھدار ہیں۔ میری بیوی پیچھے ہٹ گئی تھی اور ڈاکٹر کو دیکھتے ہوئے بولی، آپ کو جو کرنا ہے آپ کر لیں، ہم باہر انتظار کر رہے ہیں۔ خدارا میرے شوہر کو کچھ بھی نہ ہو، ہم ان کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ میں اپنی بیٹی کو اطلاع کر کے بلا لیتی ہوں۔ یہ کہہ کر میری بیوی باہر چلی گئی تھی، جبکہ میرے بھائی نے زبردستی میری ماں کو الگ کیا تھا۔ امی کا رو رو کے برا حال تھا، اولاد بوڑھی ہی کیوں نہ ہو جائے، ایک ماں کے لیے اس کی اولاد اس کا سب کچھ ہوتی ہے۔ میرا بھائی امی کو زور زبردستی باہر لے گیا تھا۔ سب کے جانے کے بعد ڈاکٹر اب میرا معائنہ کرنا شروع ہو گئے تھے، جبکہ میری نظریں دروازے پر ہی ٹکی ہوئی تھیں۔ میری بیوی نے کہا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو فون کر کے بلا رہی ہے، یعنی میری آیت آ رہی تھی۔ یہ سوچ کر ہی مجھے اب اچھا محسوس ہونے لگا تھا۔ ڈاکٹر مجھ سے اب چھوٹے چھوٹے سوالات کر رہا تھا کہ آپ اندرونی کیسا محسوس کر رہے ہیں، کہیں درد تو نہیں ہو رہا؟ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ آپ ایک ہفتے سے کوما میں تھے۔ یہ ایک معجزہ ہی ہے کہ آپ کوما سے باہر آ گئے۔ آپ کی ٹانگ کا کافی نقصان ہوا ہے، آپ کی ٹانگ پر راڈ ڈلی ہے۔ فی الحال آپ کو 6 مہینے تک بیڈ ریسٹ کرنا ہوگا۔ سر پر کافی گہری چوٹیں آئی ہیں، اندرونی چوٹیں بہت آ گئی ہیں۔ آپ کا ایکسیڈنٹ معمولی نہیں تھا، آپ کو پل کے ذریعے روڈ کراس کرنا چاہیے تھا۔ آپ نے بیچ روڈ سے روڈ کراس کرنے کی کوشش کیوں کی؟ میرے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا، میں بس خاموش ہو گیا تھا۔ مجھے افسوس ہونے لگا تھا کہ کاش میں اس دن واقع ہی روڈ کراس کرنے کی بجائے پل کراس کر لیتا تو آج اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ کسی اچھے ریسٹورنٹ میں بیٹھا کھانا تناول کر رہا ہوتا، اس طرح کسی ہسپتال کے بیڈ پر لیٹا نہ ہوتا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، بس چند لمحے بعد اتنا ہی بولا، میری بیٹی کو بلا دیں، میں اچھا محسوس کروں گا۔ میری بات سن کر ڈاکٹر صاحب نے سر ہاں میں ہلا دیا تھا اور اپنے ساتھ آئی ہوئی نرس کو ہدایات دینے لگے۔ چند لمحے بعد وہ تینوں باہر چلے گئے تھے اور میری ماں، بھائی، میری بیوی اندر آ گئے تھے۔ امی مجھے کافی سرزنش کر رہی تھی کہ تمہیں کیا ضرورت تھی پھول خرید کر روڈ پار کرنے کی؟ خدا نہ خواستہ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا، تمہاری بیٹی، تمہاری بیوی، تمہاری ماں، تمہارے خاندان کا کیا ہوتا؟
تمہیں ذرا احساس ہے تم اپنے خاندان کے کون ہو؟ جبکہ میں ہلکا سا مسکرایا تھا اور ان کا ہاتھ تھام کر بولا، مجھے پتہ ہے، اگر مجھے کچھ ہو جاتا میری بیٹی کو کبھی بھی تنہا نہ چھوڑتی۔ جبکہ میری ماں سر نفی میں ہلا کر بولی، کب تک زندہ ہوں میں، ایک وقت آئے گا دنیا سے رخصت ہو جاؤں گی، تب کیا کرو گے؟ تم نے اپنی بیوی کو اتنا کمزور بنایا ہے کہ وہ کسی حالات کا سامنا نہیں کر سکتی۔ جب سے تم بیڈ پر آئے ہو وہ صرف رو رہی ہے۔ تم خود ایسے ہو، ہر ذمہ داری اپنے کاندھے پر لے کر تم نے اپنی بیوی اور اپنی بیٹی کو بالکل بزدل بنایا ہوا ہے۔ تمہاری بیٹی کا حال بھی اتنا برا ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ تمہارے ایکسیڈنٹ کے دوسرے دن ہی اسے بخار چڑھ گیا تھا اور اب بھی وہ بیمار ہے، صرف تمہاری وجہ سے۔ اولاد کو بے شک نازوں سے پالو لیکن اسے بارود بناؤ تاکہ ایسے حالات میں وہ سب چیزوں کا سامنا کر سکے۔ اپنی ماں کی بات سن کر میں نے تڑپ کر اپنی بیوی کو دیکھا تھا جو اب بھی سر جھکائے رو رہی تھی۔ میں فوراً سے بولا، یہ کیا سن رہا ہوں کائنات؟ میں میری چھوٹی بیٹی کو بخار ہوا ہے، وہ کہاں پر ہے؟ تم نے کہا تھا کہ تم اسے بلا رہی ہو۔ میری آیت کو بلاؤ، مجھے اسے دیکھنا ہے۔ میری بات سن کر میری بیوی روتے ہوئے بولی، وہ آ رہی ہے، کچھ دیر میں میرا بھائی لے آئے گا۔ آپ نے یہ سب کیا کر لیا اپنے ساتھ؟ آپ جانتے ہیں ہمارا آپ کے سوا کوئی بھی نہیں۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آتا باہر کس طرح لوگوں کو ڈیل کیا جاتا ہے۔ آپ خدا کے لیے جلد سے جلد صحت یاب ہو جائیں ورنہ مجھے کچھ ہو جائے گا۔ اس کی طرف دیکھ کر مجھے معلوم ہو رہا تھا کہ وہ مجھ سے کس حد تک مانوس ہے۔ ابھی میں کچھ کہتا اسی پل کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور میری بیٹی آیت داخل ہوئی تھی۔ وہ فوراً میرے قریب آئی تھی جبکہ میں بھی بے اختیار اسے اپنے ایک ہاتھ سے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگ گئی تھی، اس کا رونا میری جان پر عذاب بن چکا تھا۔ میں نے اس کے ماتھے پر پیار کیا تھا اور نرمی سے بولا، لاڈو کیا ہوا، کیوں رو رہی ہوں؟ جبکہ اس کا رونا بند ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ میری بیوی نے بھی اسے چپ کروانے کی کوشش کی تھی لیکن وہ میرے سینے سے لگی زاروں قطار روئی جا رہی تھی۔ چند لمحے بعد وہ مجھ سے علیحدہ ہوئی تھی اور ہچکیاں لیتے ہوئے بولی، آپ کا ایکسیڈنٹ میری وجہ سے ہوا ہے۔ اس دن میں نے آپ کو بہت باتیں سنائی تھیں، آپ کو اچھے برے کا بتایا تھا، ٹیچر کی باتیں آپ کو بتائی تھیں، اس لیے آپ کی حالت ایسی ہوئی۔ میرے ذہن پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا بابا جان، مجھے کوئی بھی دکھ نہیں ہوتا، میری آنکھیں نم نہیں ہوتی، آپ پہلے جیسے ہو جائیں، امی کو ڈانٹیں، شور کریں، مجھے پیار کریں، مجھے سکول چھوڑ کر آئیں۔ بابا جان پلیز ٹھیک ہو جائیں ورنہ مجھے کچھ ہو جائے گا۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں آپ کی آیت آپ سے کتنا پیار کرتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے میں نے پورے ہفتے سے کوکو کرنچ نہیں کھایا، میں نے ریڈ ڈریس نہیں پہنا، میں سکول نہیں گئی، میں نے ہوم ورک نہیں کیا کیونکہ میرے بابا ٹھیک نہیں ہیں۔ آپ کے ہاتھوں سے ہی مجھے کوکو کرنچ کھانا ہے اور آپ کے ساتھ ہی مجھے سکول جانا ہے، اپنا ہوم ورک آپ کے ساتھ بیٹھ کر کرنا ہے، آپ سے ڈھیروں شکایتیں کرنی ہیں۔ امی کا بتانا ہے کہ آپ ایسے بیمار کیوں ہو گئے؟ بابا جان مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ اس کی باتیں سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہہ گئے تھے۔ اولاد کے لیے، خاص کر بیٹی کے لیے، اس کا باپ اس کا سب کچھ ہوتا ہے اور وہ اپنے باپ میں ہی اپنی پوری دنیا ڈھونڈتی ہے۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسو صاف کیے تھے اور اسے دیکھتے ہوئے بولا، میری بیٹی بہت بہادر ہے اور بہت سمجھدار ہے، حالات کا مقابلہ کرنا بخوبی جانتی ہے، پھر اس طرح رو کیوں رہی ہے؟ میں نے اپنی بیٹی کو کب یہ سمجھایا ہے کہ وہ رو رو کر اپنے آپ کو ہلکان کرے؟ میں تو اکثر کہتا ہوں کہ آپ کو مضبوط بننا ہے، آپ دنیا کا مقابلہ کریں گی، آپ کو اچھے شعبے میں جانا ہے اور ایک کامیاب انسان بننا ہے، پھر آپ اس طرح رو کر بابا کو پریشان کیوں کر رہی ہیں؟ میری بات سن کر اس نے اپنی آنکھیں جلتی جلتی صاف کی تھی اور ہچکیاں لیتے ہوئے بولی، میں رو رہی نہیں رہی،
بس بابا یہ آنسو خود بخود بہے چلے جا رہے ہیں، شاید آپ کو میں اس حالت میں نہیں دیکھ پا رہی۔ میں نے اسے خاموشی سے سینے سے لگا لیا تھا۔ وہ میرے لیے رو رہی تھی اور وہ مجھ سے اتنی امیدیں لگائے رکھتی تھی۔ ایک باپ کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ میں نے اپنی بیوی کو دیکھا، وہ بھی میرے پاس کھڑی بہت بری طرح سے رو رہی تھی۔ میرے پاس ایک محبت کرنے والی بیوی اور میرا خیال رکھنے والی بیٹی موجود ہے۔ مجھے دنیا سے اور کیا چاہیے؟ میں نے خود کو یقین دلایا تھا کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا، لیکن میں جانتا ہی نہیں تھا کہ جتنا آپ زندگی کی مشکلات کو ہلکے میں لیتے ہیں، اکثر یہی مشکلات آگے جا کر کتنی بڑی آزمائشیں بن جاتی ہیں۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ کبھی تھم پائے گی۔ میں نے ہسپتال میں کافی احتجاج کیے تھے، مجھے گھر جانا ہے، پلیز مجھے گھر جانے دیں، لیکن ان لوگوں نے پورے 15 دن مجھے ہسپتال میں داخل رکھا تھا۔ سر پر کافی گہری چوٹیں آئی تھیں، جس کی بدولت میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ کبھی میں مکمل گندگی میں جا رہا تھا، کبھی کسی کو پہچان بھی نہیں رہا تھا۔ حالت بہت زیادہ ڈاؤن ہو گئی تھی۔ تقریباً کوئی 15 دن کے مستقل علاج کی وجہ سے میں اب بہتر ہو گیا تھا، لیکن ڈاکٹر نے صاف کہا تھا کہ آپ کو مکمل 6 مہینے بیڈ ریسٹ چاہیے۔ اگر آپ نے کام کرنے کی کوشش کی، آپ آگے جا کر بہت مشکل میں آ سکتے ہیں، اور ابھی آپ صحیح طریقے سے اپنے قدموں پر نہیں کھڑے ہو سکتے۔ میری ٹانگ بہت بری طرح سے ٹوٹ گئی تھی۔ مجھے ویل چیئر کے ذریعے گھر لائے تھے۔ میرا دل بہت اداس ہو رہا تھا۔ زندگی کو اپنی مٹھی میں لے کر چلنے والا انسان لوگوں کے سہارے پر چلنے لگا۔ اس کی زندگی کیسے ہو سکتی ہے، اسے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کمرے میں لٹانے کے بعد میرے گھر والے میرے پاس ہی بیٹھ گئے تھے، لیکن میرا دل اتنا اداس ہو رہا تھا کہ میں چاہتا تھا کہ اب سب چلے جائیں اور میں اپنی بیٹی کو گلے سے لگا کر کچھ دیر آرام کروں، لیکن میں اس طرح کسی کو بھی جانے کے لیے نہیں بول سکتا تھا۔ میری بیوی میرے پاس چلی آئی تھی اور میری جانب یخنی کا باؤل بڑھاتے ہوئے بولی، آپ کچھ کھا لیں، آپ نے ہسپتال میں بھی کچھ نہیں کھایا تھا۔ وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی مجھے اتنا شدید غصہ آیا تھا کہ میں نے اچانک اس باؤل پر ہاتھ مارا تھا اور وہ زمین بوس ہو گیا تھا۔ کمرہ مکمل سناٹے میں آ گیا تھا۔ غصے سے دھاڑا، منہ کے پاس لا کر کیا کر رہی ہے، تم سائڈ پر رکھ دو، سمجھ نہیں آتا تمہیں؟ جبکہ میری بیوی کا چہرہ مکمل طور پر تاریک ہو چکا تھا۔ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی میری امی بولی، یہ کیا بدتمیزی ہے، کس طرح اپنی بیوی کے ساتھ رویہ رکھ رہے ہو، تمہارا کتنا خیال رکھ رہی ہے، اس نے منہ پر نہیں رکھا، تمہیں دے رہی ہے۔ جبکہ میں اچانک بولا، مجھے کچھ دیر سکون چاہیے، آپ سب لوگ کمرے سے چلے جائیں۔ میرا دماغ بالکل کام نہیں کر رہا، بس آیت کو بھیج دیں۔ غصے کرنے پر سب لوگ کھڑے ہو گئے تھے اور ایک ایک کر کے کمرے سے چلے گئے تھے۔ صرف میری بیوی ہی آنکھوں میں آنسو لیے زمین پر بیٹھی صاف کر رہی تھی۔ میں غصے سے بولا، تمہیں سمجھ نہیں آ رہا، جاؤ یہاں سے۔ جب اچانک وہ مجھے دیکھتے ہوئے غصے سے بولی، خاموش ہو جائیں آپ، بہت سن لی میں نے آپ کی، یہ نہیں کرو وہ نہیں کرو، کیا ہو گیا ہے آپ کو، حال دیکھا ہے آپ نے، ایسے کیسے میں آپ کو چھوڑ کر چلی جاؤں، اور میں یخنی کا سوپ لا رہی ہوں اور آپ پئیں گے۔ اس کا یہ روپ میں نے پہلی بار دیکھا تھا، چہرہ لال انار ہو رہا تھا۔ وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی میری ماں کمرے میں آ گئی تھی اور میری بیوی کو دیکھتے ہوئے بولی، چھوڑ دو اس کو، اس کے حال پر، بس بہت ہو گیا، کب سے تم اس کے آگے پیچھے گھوم پھر رہی ہو، کب سے تم اس کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی ہو، لیکن یہ ہے کہ نخرے ہی ختم نہیں ہو رہے۔ انسان کو کچھ تو عاجزی لانی چاہیے خود میں۔ جبکہ میری بیوی بولی، امی آپ باہر بیٹھے، میں آ رہی ہوں، انہیں سوپ پلاؤں گی، اگر یہ سوپ نہیں پئیں گے تو ہڈیے میں جان کیسے آئے گی، ان کو سمجھنا ہوگا، ان کے اوپر کئی ذمہ داریاں ہیں، ایک گھر ان کو چلانا ہے،
ایسے یہ بستر پر نہیں بیٹھ سکتے۔ میری بیوی کا یہ تلخ رویہ مجھے حیران کر رہا تھا کہ وہ میرے سامنے جس طرح وہ سہم جاتی تھی، سر کو جھکا لیتی تھی، آج جس طرح وہ بے باک ہو کر میرے سامنے کھڑی ہوئی تھی، میں دنگ رہ گیا تھا۔ دل میں کہیں نہ کہیں ایک تمنا تھی کہ میری بیوی ایسی ہو۔ اگر آج اس کو ایسے روب میں دیکھ کر میرا دل و دماغ بالکل کام نہیں کر رہا تھا۔ صاف کر کے وہ کمرے سے چلی گئی تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد ہاتھ میں یخنی کا باؤل لیے میری بیوی نہیں بلکہ میری بیٹی آئی تھی۔ اسے دیکھ میں نے ضبط سے مٹھیاں بند کر لی تھی۔ میری بیوی بہت اچھے طریقے سے جانتی تھی مجھے کس طرح سے زیر کرنا ہے۔ میری بیٹی میرے پاس ہی آ کر بیٹھ گئی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، آپ کیوں امی کو تنگ کر رہے ہیں؟ بابا جان، آپ کو پتہ ہے نا ہمارے حالات ابھی کیسے ہیں، آپ کیوں اس طرح کر رہے ہیں؟ دادی بھی ناراض ہو کر چلی گئی، چاچو بھی ناراض ہو کر چلے گئے۔ آپ کو پتہ ہے جب آپ ایک ہفتہ بیڈ پر تھے ان لوگوں نے آپ کی کس طرح سے خدمت کی ہے؟ ایسے کسی کے ساتھ برتاؤ نہیں کرتے، اللہ میاں ناراض ہو جاتے ہیں۔ میری اسلامیات کی ٹیچر کہتی ہیں جو لوگ دوسروں کی قدر نہیں کرتے اللہ میاں ان کی قدر نہیں کرتا۔ اگر آپ اللہ کے بندوں کو ناراض کریں گے تو اللہ میاں آپ سے ناراض ہو جائیں گے۔ ہمیں انسانوں کی قدر کرنی چاہیے اور خاص کر اپنی بیوی کی۔ اگر آپ اپنی بیوی کی قدر نہیں کریں گے تو دنیا آپ کو اچھا نہیں بولے گی اور نہ ہی اللہ میاں آپ کو اچھا بولیں گے۔ آئندہ کے بعد آپ امی کو نہیں ڈانٹیں گے، آپ مجھ سے وعدہ کریں۔ اپنی بیٹی کو میں نے محبت بھری نظروں سے دیکھا تھا، اس کا ڈانٹ نہ میرے لبوں پر مسکراہٹ بکھیر گیا تھا۔ جتنا مجھے غصہ آ رہا تھا، دماغ چڑچڑا ہو رہا تھا، لمحہ لگا تھا سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو گیا تھا۔ میں نے جھک کر اس کے ماتھے پر پیار کیا تھا جبکہ وہ میرے مزید نزدیک ہو گئی تھی اور اب اپنے ہاتھوں سے سوپ پلانے لگی تھی۔ اس کی باتیں میرا دل مطمئن کرتی جا رہی تھی۔ کبھی وہ مجھے اپنے سکول کا نام بتاتی، کبھی وہ مجھے بتاتی کہ کتنا مشکل وقت ہے ان لوگوں نے میرے بغیر ایک ہفتے میں گزارا ہے، جبکہ میں بس خاموشی سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ کبھی تھم پائے گی۔ پورا دن معمول کے مطابق طے ہو گیا تھا۔ میری بیوی پورا دن کمرے میں نہیں آئی تھی، میری بیٹی نے ہی میرے چھوٹے موٹے کام کاج کیے تھے۔ رات 10 بجے مجھے اپنی بیوی کی طلب ہونے لگ گئی تھی۔ میں کتنا ہی اس سے جھگڑا کر لیتا لیکن ایک بات تھی، میں اس کے بغیر سو نہیں پاتا تھا۔ میاں بیوی کے درمیان خدا تعالیٰ نے ایک کشش رکھی ہے۔ آپ کتنا ہی اس محبت کو جھٹلاتے رہیں، جھٹکتے رہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے نکاح میں ایسی برکت رکھی ہے کہ آپ کبھی بھی اس کو رد نہیں کر سکتے۔ ابھی میں دروازے کے پاس ہی دیکھ رہا تھا جب کمرے میں میری بیوی داخل ہوئی تھی، خفا خفا۔ آج وہ مجھے بہت اچھی لگ رہی تھی۔ وہ میرے پاس ہی آ کر خاموشی سے لیٹ گئی تھی۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ بولی، آنکھیں بند کر کے سو جائیں، ڈاکٹر نے کہا ہے جتنا آپ آرام کریں گے، نیند لیں گے، آپ کا ذہن بہتر ہوگا، دماغی چوٹ ٹھیک ہو جائے گی، اور اگر کہیں درد ہو رہا ہے تو مجھے بتائیں، میڈیسن دے دوں۔ ناراضگی میں بھی وہ میرا خیال رکھنا نہیں بھولی تھی۔ میں فوراً سے بولا، مجھے معاف کر دو، میں نے بلا وجہ تمہیں آج سب کے درمیان اتنے برے طریقے سے ڈانٹ دیا۔ تم اچھی طرح سے جانتی ہو مجھے لوگوں کا سہارا لینا بالکل پسند نہیں۔ میں نے زندگی میں ہر ذمہ داری اپنے کندھوں پر لی ہے۔ آج جب میرے بھائی اور تم سب مجھے ویل چیئر پر لے کر آئے، مجھے سہارا دے کر اندر بٹھایا، یہ سب مجھے بہت تکلیف دے رہا تھا، اس لیے میں چڑچڑا ہو گیا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ بس سب لوگ چلے جائیں، لیکن سب لوگ میرے کمرے میں ڈیرا جما کر بیٹھ گئے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ میں اچانک تمہارے ساتھ سخت ہو گیا، مجھے معاف کر دو۔ مرد اپنی عورت پر ہی حق جتا سکتا ہے، وہ غصہ کر سکتا ہے، اس کے علاوہ میں کیا کرتا۔ میری بات سن کر وہ اب میری طرف متوجہ ہو گئی تھی اور نرمی سے بولی،
اگر ایسی بات تھی آپ مجھے اشارہ کر دیتے، میں سب کو کمرے سے باہر لے جاتی۔ کسی کا سہارا لینے سے آپ چھوٹے بڑے نہیں ہو جاؤ گے۔ اگر مشکل پڑھنے پر کسی سے مدد مانگ لی جائے تو یہ گناہ نہیں ہوتا بلکہ اچھی بات ہوتی ہے۔ آپ مدد مانگنے سے گھبراتے نہیں ہو، اور آپ کون سا ان لوگوں سے پیسے مانگ رہے ہو؟ آپ کے علاج پر جتنا پیسہ لگا ہے آپ کی اپنی کمائی سے لگا ہے۔ آپ کے کمپنی والوں نے ہی آپ کے میڈیکل کا پورا خرچہ اٹھایا ہے۔ اپنی بیوی کی بات سن کر میں نے گہری سانس لی تھی اور اسے دیکھتے ہوئے بولا، میں کچھ سوچ رہا ہوں۔ کب سے میرے دل و دماغ میں یہی خیال گردش کر رہا ہے کہ اب میں بستر پر آ گیا ہوں، 6 مہینے تک کوئی کام نہیں کر سکتا۔ میں آگے جا کر اپنے گھر کو کیسے چلاؤں گا؟ ہسپتال کا خرچہ آفس والوں نے دیکھ لیا ہے، لیکن میرے گھر کا خرچہ وہ نہیں دیکھیں گے۔ جتنی سیونگ ہے سب خرچ ہو جائے گی، اور مجھے نہیں لگتا جتنی سیونگ ہمارے پاس موجود ہے اس میں ہم 6 مہینے گزارا کر سکتے ہیں۔ مجھے جلد اپنے پاؤں پر کھڑا ہو کر آفس جانا ہوگا۔ میری بات سن کر میری بیوی بولی، اگر ایسی نوبت آئی تو میں نوکری کر لوں گی، لیکن آپ کو نہیں جانے دیں گے۔ اور ہمارے گھر میں فضول خرچی نہیں ہے، بس راشن کا مسئلہ ہوگا، اور جتنی آپ کے پاس سیونگ ہے میرے پاس ہے، ہم اس سے راشن کا خرید سکتے ہیں۔ میں نے سر نفی میں ہلا دیا تھا اور اسے دیکھتے ہوئے بولا، ہاں میں تمہاری بات سمجھ رہا ہوں، لیکن ہماری ایک عدد بیٹی بھی ہے جو اچھے اسکول میں جاتی ہے۔ 6 مہینے تک اگر ہم اس کی فیس نہیں روک سکتے، ہمیں فیس دینی ہوگی۔ اس کے علاوہ بھی کتنے اخراجات ہوتے ہیں، تو میری بات سمجھ رہی ہونا۔ میری بات سن کر میری بیوی بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ اس بات کا جواب اس کے پاس بھی موجود ہی نہیں تھا۔ چند لمحے بعد اس نے میرا ہاتھ تھام لیا تھا اور میرے سینے پر ہلکے سے ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، فی الحال آپ ان سوچوں کو چھوڑ کر آرام کریں، میں آیت کے سکول میں بات کر لوں گی۔ میری بہت اچھی دوستی آیت کی پرنسپل سے ہے، ہو سکتا ہے وہ ہمیں 6 مہینے کا ریلیف دے دیں، اور زیادہ سے زیادہ ہم 2 مہینے کا ریلیف مانگ لیں گے۔ 4 مہینے تک بآسانی ہم اس کی فیسیں ادا کر سکتے ہیں، اور باقی ہمیں اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دینا چاہیے۔ اپنی بیوی کی بات سن کر میں خاموش ہو گیا تھا، لیکن میں جانتا تھا یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ آیت کی فیس ہم نہیں روک سکتے تھے، میری بچی پر کوئی پریشانی آئے یا میں بالکل بھی نہیں چاہتا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، 2 دن خاموشی سے بیت گئے تھے۔ مجھے اب آیت کے سکول کی فکر ہونے لگ گئی تھی۔ میں خود سکول اسے چھوڑنے جاتا تھا۔ میں نے یہ ذمہ داری اپنی بیوی کو نہیں دی تھی، وہ باہر نہیں نکلتی تھی، لیکن اب حالات ایسے ہو گئے تھے کہ میری بیوی کو ہی جانا پڑا تھا۔ وہ مجھے ناشتہ کروا کر آیت کو لیے اسکول کے لیے روانہ ہو گئی تھی، جبکہ میں حد سے زیادہ بے چین ہو رہا تھا۔ ٹینشن سے دماغ پھٹنے کے قریب آ گیا تھا۔ دل کیا کہ اپنے بھائی کو فون کر کے اس سے التجا کروں کہ روز تم میری بیٹی کو سکول چھوڑ دینا، لیکن میں جانتا تھا کہ آج کا دور ایسا ہے کہ کوئی کسی کا کام کرے، ایسا ممکن ہی نہیں۔ آج کے دور میں بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے۔ وقت کی رفتار دھیرے دھیرے گزرتی جا رہی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد میری بیوی روئی روئی کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ اس کو اتنا پریشان دیکھ کر میں فوراً اسے پکار بیٹھا تھا، جبکہ وہ روتے ہوئے میرے سینے سے لگ گئی تھی۔ وہ بولی، میں اکیلے نہیں جا سکتی، مجھے کچھ علم نہیں ہے راستوں کا، آپ کو پتہ ہے۔ اسے اسکول چھوڑ دینے کے بعد میں واپسی پر گم ہو گئی۔ اتنی مشکلوں سے میں گھر پہنچی ہوں، کچھ کریں ورنہ میں پریشان ہوتی رہوں گی۔ اس کی بات سن کر مجھ پر سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ شادی کے کچھ دن بعد ہی اس نے مجھ سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ مجھے راستے سمجھا دیں، کبھی نوبت آئی تو میں اکیلے راستہ عبور کر سکتی ہوں، لیکن میں نے سختی سے منع کر دیا تھا کہ تم میرے علاوہ کہیں نہیں جاؤ گی، اور میں نے اسے بہت بری بری باتیں سنائی تھیں، جس کی وجہ سے
اس نے دوبارہ میرے سامنے ایسی کوئی بات نہیں رکھی تھی، لیکن آج مجھے بہت زیادہ افسوس ہو رہا تھا۔ کاش میں اسے راستہ سمجھا دیتا تو آج وہ اتنا پریشان ہو کر نہیں گزرتی۔ پورا دن معمول کے مطابق گزر گیا تھا۔ مجبوراً مجھے اپنے ہی بھائی کو فون کر کے اس سے التجا کرنی پڑی تھی کہ تم میری بیٹی کو لے آنا۔ وہ میری ایک ہی آواز پر اسے لے آیا تھا، لیکن اب کوئی نہ کوئی فیصلہ ضرور لینا تھا۔ ڈاکٹر کی ٹریٹمنٹ کی وجہ سے میں ڈنڈے اور کسی انسان کے سہارے کے ذریعے چل پھر لیتا تھا۔ میں باہر آیا تو میری ملاقات میری بیٹی کے اسکول میں پڑھنے والی لڑکیوں کے والد سے ہوئی تھی۔ ہمارے محلے کی کچھ بچیاں بھی اسکول جاتی تھیں۔ میں نے ان سے اس مسئلے کا تذکرہ کیا تو وہ فوراً سے بولے، اب روز روز تو کوئی بھی نہیں جائے گا، آپ ایسا کیوں نہیں کرتے جس رکشے میں ہماری بیٹیاں اسکول جاتی ہیں اور آپ ہی اسی رکشے میں لگا دیں۔ وین کا کرایہ تو ابھی فی الحال میں افورڈ نہیں کر سکیں گے۔ اس کی بات سن کر میں فوراً سے بولا، اگر ایسا ہو جائے تو میں آپ کا ہمیشہ سے شکر گزار رہوں گا، آپ میری بات کروا دیں۔ رات گئے تک وہ آدمی رکشے والے کو لے آیا تھا۔ مجھے بہت سکون ملا تھا۔ میں نے اس آدمی کو زیادہ پیسے ہی دے دیے تھے۔ اس سے ریکویسٹ کی تھی کہ میری بچی کو سنبھال کر لانا، اسے کسی بھی طریقے کی تکلیف مت دینا، جبکہ وہ فوراً سے مان گیا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ مسلسل دوائیوں کی وجہ سے میرا دل و دماغ اب بہتر ہو چکا تھا۔ چوٹ بھی خشک ہونے لگ گئی تھی، لیکن پاؤں کی چوٹ صحیح نہیں ہو پا رہی تھی۔ 2 ہفتے مزید بیت گئے تھے۔ آج میں اپنی بیٹی کے اسکول کی چھٹی کے وقت گھر کے سامنے کرسی لگا کر بیٹھ گیا تھا تاکہ وہ مجھے دیکھ کر خوش ہو جائے۔ کچھ ہی دیر گزری تھی جب رکشے کی آواز آ گئی تھی۔ میں فوراً سے مسکرا اٹھا تھا، لیکن اگلا لمحہ حیران کر دینے والا تھا۔ اس رکشے سے میری بیٹی نہیں اتری تھی۔ کافی ساری بچیاں اتر کر اپنے اپنے گھروں میں چلی گئی تھیں۔ میرا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ میں نے فوراً اس رکشے والے کو پکارا تو وہ جلدی سے میرے پاس آ گیا تھا۔ میں اسے دیکھتے ہوئے سوال کیا، بولا، میری بیٹی کہاں پر ہے؟ تمہارے ساتھ جاتی ہے، رکشے میں کیوں نہیں آئی؟ وہ فوراً سے بولا، آپ کی بیٹی تو میرے رکشے میں آتی ہی نہیں ہے۔ جس دن آپ نے مجھے پیسے وغیرہ دیے تھے صرف اسی دن آپ کی بیٹی گئی تھی۔ اگلے دن اس نے پیسے وغیرہ مجھ سے واپس لے لیے تھے۔ اس نے کہا تھا کہ آپ نے منع کیا ہے کہ وہ میرے رکشے میں نہیں آئے گی۔ اس کی بات سن کر مجھ پر سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے میری سانسیں روک دی ہوں۔ میں فوراً سے بولا، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں بولا۔ میں ایسا کیوں بولوں گا؟ میری بچی صرف 8 سال کی ہے۔ میں تمہارے ساتھ ہی بھیجوں گا اسے، اور جب میں نے تمہیں پیسے دے دیے تھے تو میری بیٹی کیوں مانگے گی؟ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ وہ بولا، نہیں بھائی، باخدا ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ابھی آپ کی بیٹی آئے گی نا، آپ اس سے پوچھ لینا۔ یہ کہہ کر وہ رکشے والا چلا گیا تھا۔ کچھ دیر تک میں باہر بیٹھا اپنی بیٹی کا انتظار کرتا رہا تھا، لیکن وہ نہیں آئی تھی۔ میں پریشان ہو کر گھر کی طرف آیا تھا کہ کچھ ہی دیر کے بعد میری بیٹی آ گئی تھی۔ کافی تھکی تھکی معلوم ہو رہی تھی۔ دل کیا اس کے پاس جا کر اس سے پوچھوں یہ کیا ماجرا ہے، لیکن فی الحال میں خاموش رہا۔ اگلے دن بھی ایسا ہی ہوا۔ رکشے والا آ چکا تھا، لیکن میری بیٹی نہیں آئی تھی۔ مگر اب مجھے بے چینی ہونا شروع ہو گئی تھی۔ میں نے اپنی بیوی کو بھی اس معاملے کا بتا دیا تھا کہ چھٹی کے وقت میں اب ایک رکشے میں اپنی بیوی کے ہمراہ اپنی بیٹی کے اسکول کی طرف چلا گیا تھا تاکہ اسے دیکھ سکوں آخر مسئلہ کیا ہے۔ مگر ابھی میں نے اسکول کے حدود میں داخل رکشہ کروایا ہی تھا کہ نظر سامنے پڑی۔ میری بیٹی پیدل چل رہی تھی، یعنی وہ پورا راستہ پیدل چل کر عبور کرتی تھی۔ میری بیوی فوراً سے اتری اور آیت کے سامنے آ گئی، اور اپنی ماں کو دیکھ کر وہ بالکل پتھر ہو چکی تھی۔ فی الحال ہم نے اس سے کچھ بھی نہیں بولا تھا، بس رکشے میں لیے اسے گھر واپس آ گئے تھے۔ پورا دن ہم دونوں میاں بیوی خاموش رہے تھے۔ میں چاہتا تھا کہ میری بیٹی
خود بتائے آخر وجہ کیا ہے؟ وہ ایسا کرتی ہے۔ رات کے وقت وہ میرے کمرے میں آئی تھی، کافی شرمندگی محسوس ہو رہی تھی، معلوم ہو رہی تھی۔ وہ میرے سامنے بیٹھ گئی تھی، نظریں جھکائے کچھ دیر خاموش رہی اور پھر بولی، جس دن آپ ہسپتال سے آئے تھے، اس رات جب آپ امی سے کہہ رہے تھے کہ میری وجہ سے وہ زیادہ پریشان ہیں، آپ کو فیس دینے میں پریشانی ہوگی اور بھی بہت سے مسائل میں پریشانی ہوگی، تبھی میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنے بابا کو بالکل بھی پریشان نہیں ہونے دوں گی۔ میں نے وہ پیسے آپ کی دراز میں واپس رکھ دیے تھے جو اس رکشے والے نے دیے تھے۔ بابا جان، میں آپ کو اپنی طرف سے بالکل بھی پریشان نہیں کرنا چاہتی، آپ میرا سب کچھ ہو، پلیز بابا جان میری اس غلطی کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ اپنی بیٹی کی بات سن کر میں بالکل خاموش ہو گیا تھا، میرے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ اتنی شرمندگی تھی کہ جس کی کوئی حد بھی نہیں ہے۔ مجھے آج شدت سے احساس ہوا تھا کہ میں نے واقعی ایک بہترین عورت کا انتخاب کیا ہے جو میری بیٹی کی تربیت اتنی اچھی کر رہی ہے۔ میں نے اپنی بیٹی کو مطمئن کیا تھا کہ تمہارے خرچے کے لیے میرے پاس پیسے موجود ہیں، تمہاری وجہ سے مجھے پریشانی کوئی نہیں ہوگی، لیکن اگر تم اس طرح سے لمبا راستہ اکیلے عبور کرو گی تب مجھے پریشانی ہوگی۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے نہ کبھی تھم پائے گی۔ مہینہ پورا ہوتے ہی میرے آفس والوں نے مجھے پوری تنخواہ دے دی تھی۔ میں حیران و پریشان رہ گیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ تم ایک بہت ہی اچھے امپلائی ہو، تم نے ہمارا ہر وقت ساتھ دیا ہے، ہم تمہارے اس برے وقت میں بھی ساتھ دینا چاہتے ہیں۔ اور میں نے بے اختیار اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا تھا۔ 6 مہینے بعد جب میں اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا، سب سے پہلے میں نے اپنی بیوی کو ہر اچھے برے راستے کا سمجھایا تھا۔ اپنی بیوی کو ذمہ داری دی تھی تاکہ کبھی کوئی ایسی مشکل گھڑی میں وہ میرے ساتھ کھڑی ہو جائے۔ ہم مردوں کو چاہیے کہ اپنی زندگی کے لائف پارٹنر کو کمتر نہیں بلکہ اپنے قدم با قدم رکھیں، تبھی آپ دونوں ہی خوشحال زندگی گزار سکتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ہریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔